جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اچھا فرمایا کہ اپنا صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 4 چیزوں کا سوال ہوگا میدان قیامت میں، اور یہ یاد رکھیے گا یہ سوال آپ کے اور ہمارے متعلق ہے، بلکہ آگے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہ چلیں گے جب تک کہ ان 4 سوالوں کے جواب اس سے نہ پوچھ لیے جائیں، ہل نہیں سکے گا وہاں سے. وہ سوال کون سے ہیں یہ سن لیں. اچھا یہاں پر تو وہ ذکر نہیں ہے اور لیکن گھر میں ہے میری وہ کتاب جس میں ہمارے ایک اکابر گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، بہت بڑے عالم تھے، یعنی او مایا ناز عالم تھے، کیا کہنے. پتہ انہوں نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، اللہ نے اگر کبھی موقع دیا تو میں اس کا پورا قصہ سناؤں گا. حضرت نے ضمن میں ایک بات لکھی ہے کہ آپ کو بھی تجربہ ہے کہ اسکولوں میں ہم پڑھتے ہیں، سال بعد امتحان ہوتا ہے. اچھا جو پرچے میں سوالات آتے ہیں نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سوال آئیں گے؟ اور اگر کوئی دھوکے بازی سے جان لے فی الحقیقت وہ پاس والی بات نہیں ہوتی. حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم نے سال پڑھا ہے اور وہ سوالوں کے جواب ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم نے کسی پہلے دور میں سال کے شروع میں پڑھے ہوں، بعد میں پڑھے ہوں، کب پڑھے ہوں کیا پتا کون سے آ جائیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اچھا جو ماہر اور اہل فن اساتذہ ہوتے ہیں کیا وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ سوالات بتا دیتے ہیں کہ ہم تم سے یہ پوچھیں گے، ذرا یہ حل کر کے آ جانا. اچھا اگر وہ بتا دیں کہ عام تم سے پرچے میں یہ سوال آئیں گے اور اس کو پتا چل جائے، یہ یقین جانے کہ انہی سوالوں کے جواب کے حل میں لگ جائے گا یا نہیں. ان عالم نے جن کی میں بات کر رہا ہوں کیا دعوت فکر دی ہے. فرمایا غور کرو اللہ کی مہربانیوں پر کہ اللہ نے پہلے سے ہی سوال بتا دیے ہیں کہ ہم تم سے کیا پوچھیں گے، اب بھی ہم ان کے حل کی کوشش نہ کریں تو پھر ہماری مرضی. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کہیں تو میں تھوڑا سا ان کا تعارف بھی کرا دوں. نہیں پھر یہ بات رہ جائے گی، پہلے یہ سنو. وہ تو میں آپ کے ذوق کو دیکھنے کے لیے کر رہا تھا. اچھا فرمایا کہ وہ 4 سوال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوالات جب پوچھے جائیں گے انسان سے وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے پوچھے نہیں جائیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب غور سے سنیے کہ وہ 4 سوال کیا ہیں. فرمایا پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے ایک عمر دی تھی، اس کو کہاں خرچ کیے ہو. یہ پہلا سوال ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، حقیقت ہے. اسی زندگی میں تو یہ بہاریں ہیں نا کہ یہاں کچھ کر جائیں گے تو وہاں پائیں گے نا. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے سنگ آپ کے لیے ہمارے لیے سلام بھیجا اور سلام کے ساتھ پیغام بھیجا کہ حبیب اللہ کے اپنی امت سے کہہ دیجئے گا ہمارا پیغام کہ جنت تمہارے لیے ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بو آؤ گے تو یہاں آ کر کاٹ لو. والباقیات الصالحات، اچھائیاں اللہ کے ہاں جمع رہتی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد رکھنا قبر یہ عمل کا صندوق ہے، ایک ایک عمل جو تم کر رہے ہو اچھا یا برا اس قبر کے اندر آ رہا ہے. جب اندر داخل ہوگے تو وہی پاؤ گے جو نیچے بھیجو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئیں کچھ اور کاٹیں کچھ اور نہ. فرمایا پہلا سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ عمر کہاں خرچ کر کے آئے ہو. دوسرا سوال فرمایا اللہ اس سے یہ پوچھیں گے، دوسرا سوال کہ جسم ہم نے تمہیں دیا تھا، جسم، اس جسم کو کہاں کمزور کر کے لائے ہو، کس کام میں اس کو استعمال کیے ہو جو یہ بوسیدہ ہو کر آیا ہے. اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم اس کو کہاں، کیوں، یاد رکھیے گا
علماء فرماتے ہیں چھری ہوتی ہے نا، چھری، یہ چھری جو ہوتی ہے یہ منحصر ہوتی ہے آپ کے ہاتھ پر. آپ چاہیں اس سے فائدہ حاصل کریں، آپ چاہیں اس سے نقصان حاصل کریں. آپ کو اس سے آم کاٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ آم کاٹیں، آپ کو فائدہ ملے گا. خدا نہ کرے آپ کسی کا دامن اس سے پھاڑ ڈالیں تو آپ کو نقصان ہوگا. یہ آپ کے ہاتھوں پر منحصر ہے. لیکن اللہ قیامت کے دن پھر آپ سے پوچھیں گے صحیح کہ کیا کیا. اس لیے اللہ نے یہ جو جسم دیا ہے تو ہمیں ایک گونا اختیار بھی دیا ہے. ہاں پھر اللہ نے اختیار کے سنگ سنگ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو ہم راضی ہوں گے، وہ کام کرو گے تو ہم ناراض ہوں گے. اس کے بعد بھی اگر ہم کرتے ہیں، اچھا پھر کبھی ایسی صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام ہم کریں تو اللہ راضی ہوں گے یا یہ کام کریں تو ناراض ہوں گے. حضور نے فرمایا اس کام کو چھوڑ دو. حضور نے سبق دے دیا. فرمایا اگر ایسا موقع آ جائے، اس حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے، فرمایا ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آیا اس کام سے ہمارے اللہ میاں راضی ہوں گے یا اس طرح کا گھراؤ دل میں آ جاتا ہے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو، اس کام کو ہی چھوڑو. ایسے کاموں کو کہا جاتا ہے مشتبہ کام. کون سے کام؟ اور مشتبہ کون سے کام ہوتے ہیں؟ جو دل میں شک پیدا کر دیں. سمجھ گئے اب بات؟ اب یہ اصطلاح تو مشکل نہیں ہے. اچھا فرمایا کہ دوسرا سوال اس سے جسم کے بارے میں ہوگا. پہلا ہوا عمر، دوسرا ہوا جسم. تیسرا سوال فرمایا اس سے اس کے علم کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس پر کتنا عمل کیے ہو. کتنے ہوئے؟ عمر، جسم، علم. عمر، جسم. فرمایا چوتھا سوال اس سے ہوگا اس کے مال کے بارے میں، لیکن اس کی دو شقیں ہوں گی. فرمایا اس سوال ایک ہی ہوگا، وہ سوال ہوگا مال کے متعلق، لیکن اس کی دو شقیں ہوں گی کہ مال کہاں سے حاصل کیے اور کہاں پر خرچ کیے. اس کی دو شقیں پھر پتہ چل رہا ہے. جس طرح حلال سے مال آنا چاہیے، حلال ہی میں مال جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ناجائز راہ سے مال آنا نہ چاہیے، تو ناجائز راہ پہ مال جانا بھی. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس پر تو اور بھی کئی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی مختصر کرتے ہیں. یہاں تک ٹھیک بات سمجھ میں آئی ہے؟